رحمان یہ کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب اور خود پیپلز پارٹی کے ایک دو لوگوں نے بھی کہا کہ یہ جو پابندی کی طرف معاملہ ہے آپ خود لے کے گئے ہیں، آپ نے حالات ایسے پیدا کر دیے 9 مئی کو، اس کے بعد IMF کے ساتھ مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کے لیے، تو آپ حالات کو اس لیے پر کیوں لے گئے کہ آپ وہ پابندی لگانے پر مجبور ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو محرم کا مہینہ ہے مقدس، اور 9 محرم، اور جو شہدائے کربلا کا میسج ہے اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے. پاکستان بنا ہی ظلم کے خلاف ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے. تو اس مبارک مہینے میں میری دعا ہے اور ان انتہائی اہم گھڑیوں میں کہ پاکستان پہ جو ایک مشکل وقت ہے اللہ اس کو خیر سے نکالے، اور خاص کر آج کے دن کو بھی دہشت گردوں نے نہیں چھوڑا، اور بندوں میں جو واقعات ہوئے ہیں اور پاک آرمی کے جوان بھی وہاں شہید ہوئے ہیں. تو میں جہاں تک سیکیورٹی ایشوز ہیں اس پہ تو پوری قوم کا ایک ریزالو ہے تمام پولیٹیکل جماعتوں کا کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن ان حالات میں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کو ایک سائڈ پر رکھ کے ملکی مفاد میں میرے خیال میں فیصلے کرنے چاہیے. کل کا جو عطا طارق صاحب کی جو پریس ٹاک ہے میرے خیال میں بہت شارٹ سائٹڈنس پہ مبنی تھی اور کوئی بہت ہی نی جرک ریئیکشن ہے. پالیٹکس میں ایک سیاسی جو ایک عمل ہوتا ہے اس کا جواب بھی سیاسی ہی ہونا چاہیے. کچھ چیزیں آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 200 سے زیادہ ان پہ جو پرچے کٹے ہیں، بہت سے کیسوں میں اللہ نے ان کو عزت دی ہے، بری ہوئے ہیں، لیکن اس وقت وہ پھر بھی جیل میں. ہم عدالت میں اب اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اس سے آگے ہتھیار تو نہیں اٹھا سکتے یا جا کے جیل توڑ کے ان کو باہر تو نہیں لا سکتے، نہ یہ کام کرنے چاہیے. تو اسی طرح حکومت کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. جیسے ایک فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا ریزرو سیٹس کا، اب اس کو ریورس کرنے کے لیے آپ کوئی بھی غلط طریقہ اختیار کریں گے، تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پابندی لگانا چاہتے ہیں، ایڈ ہاک ججز کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، وہ بھی غلط عمل ہے. ان حالات میں اس طرح اتنی جلدی وہ سارا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے تمام پولیٹیکل جماعتوں کا اور تمام جو بار کاؤنسل ہے ان کا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ملک کو جو بڑے مسائل درپیش ہیں افتخار صاحب، کہ اس وقت ایک پولیٹیکل ہارمونی کی ضرورت ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اب دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے، آپ کو تمام پولیٹیکل جماعتوں کی سپورٹ چاہیے، خاص کر اس جماعت کی جس کی صوبے میں حکومت ہے، جہاں آپ نے جو ہے کچھ اہم ایکٹیویٹیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو سپورٹ چاہیے تحریک انصاف کی، کیونکہ تحریک انصاف وہاں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو ان حالات میں اس طرح کا بیان، اور اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نہل پہ دہلا یا شومی قسمت. اپنے سابق صدر جو ابھی 3-4 مہینے پہلے تک آپ کے صدر تھے اور وہ صدر ہونے کے ساتھ ساتھ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں، آپ ان پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں. یہ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اسلامک نیوٹرل اسٹیٹ کے صدر کو آپ پھانسی چڑھانا چاہتے ہیں؟ 6 پہ ذرا ہم آتے ہیں. ایک بنیادی سوال یہ آپ نے خود ذکر کیا ہے، جو حالات ہیں، آپ نے دہشت گردی کے واقعات کا بھی ذکر کیا. پرائمریلی صوبے میں امن عامہ قائم کرنا تو ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی، جہاں پہ آپ کی حکومت ہے KPK میں. لیکن اس سب کے باوجود جب عزم استحکام کی بات ہوتی ہے تو اس پر آپ کی جماعت اعتراض کرتی ہے. اس پر بھی ملی جلا ایک رد عمل آتا ہے، کوئی کہتا ہے آپریشن ہونے دیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں ہونے دیں گے. تو اس طرح کے جو حالات ہیں، CM آپ کے کہتے ہیں ہم وفاق پہ قبضہ کر لیں گے، گریڈ اسٹیشنوں پہ آپ چلے جاتے ہیں. یہ جو سامان پیدا کیا گیا ہے آپ کی جماعت کی طرف سے، ایک ٹاپک پہ رہیے نا، اس کو میری ریکویسٹ ہے اس طرح نہ کریں. گریڈ اسٹیشن پہ بھی جا رہے ہیں، آپ دہشت گردی کی بھی بات کریں، آپ فوکس رہیں. جس چیز پہ سوال کرنے میرے سے پوچھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھوں 15 منٹ نہیں، میں پورا گھنٹہ بیٹھوں، لیکن اس کو سکیٹر نہ کریں تاکہ قوم کو کوئی راستہ تو ملے. اچھا، آپ سے گزارش یہ ہے کہ عزم استحکام پہ اتنا زیادہ کیوں رد عمل دیا گیا جب آپ کے صوبے میں حالات یہ ہیں دہشت گردی کے؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ کے محلے میں اگر آپ کے ضلع کے DPO یا DIG یا ڈپٹی کمشنر وہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جس سے آپ سب کی زندگیوں پہ بہت بڑا اثر پڑے گا، تو سب سے پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اور آپ کے علاقے کے کونسلر کو یا جو بھی آپ کے وہاں ذمہ دار ہیں، سفید پوش ہیں، ان کو اعتماد میں لیں کہ یہاں یہ ہونے جا رہا ہے.
ہم روڈ یہاں کھول رہے ہیں, یہاں یہ چار دیواری گرائی جائے گی, یہاں یہ کام ہونے جا رہا ہے. آپ کو جب وہ اعتماد میں لیں گے تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے. اگر اچانک رات کے 12 بجے آپ آ جائیں اور وہی کرنا چاہیں جس کا آپ کو علم نہیں, تو آپ سوال اٹھائیں گے. اب ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے, ادھر ایک وزیر اعلیٰ ہے, ایک سب سے بڑی جماعت ہے, باوجود اس کے کہ تمام حکومتی ریاستی فسطائیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے, اس کے باوجود 90 کے قریب ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں آ گئی ہیں, صوبہ ہم جیت گئے ہیں, پنجاب میں 100 کے قریب ایم پی ایز آ گئے ہیں. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ جناب آپ ہمیں بتائیں تو صحیح, میرے نیچے جو صوبہ ہے جس کا میں وزیر اعلیٰ ہوں, جو ایک ٹرموائل کی صورتحال میں ہے, جس پہ ایک مشکل صوبہ ہے, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں پہلے مجھے تو اعتماد ملے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وہ جو ان کی سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, جس میں آرمی چیف وغیرہ بھی شاید تھے, اس سے نکل کے وزیر اعلیٰ علی امین خان نے پارلیمانی پارٹی کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں جو بریفنگ دی, اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو کسی آپریشن کی منظوری نہیں دی, میرے سامنے تو کوئی آپریشن کے خد و خال نہیں آئے. اب آپ مجھے بتائیے, اگر آپ نے دیکھیں ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو کہ ہو ہی رہے ہیں, وہ تو پورے ملک میں ہو رہے ہیں, لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے لارج اسکیل ملٹری آپریشن کی, آپ کو اس کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے. تو اس وقت ابھی تک جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں, تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ کو بتائیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. خیر, آپ مرکزی جو ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, وہاں آپ اپنی جو حکومتی جو بھی ان کا آگے کا عمل ہے وہ آ کے رکھیں, تاکہ آپ کو ایک پارلیمنٹ سے ایک سپورٹ تو ملے اگر کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ لارج اسکیل آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے اس وقت خیبر پختونخوا کے عوام اس طرح کی چیزوں پہ ان کا اعتماد کم ہے, اعتماد کا فقدان ہے. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا ہوگا, اور جب یہ آپ کریں گے اس کے بعد آگے کے سٹیپ آسان ہوں گے. لیکن یہ اتنے مشکل صورتحال میں آپ جا کے بین کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو بچوں, یہ مجھے یہ بتائیں, یہ فرمائش, یہ بچوں والی فرمائش کہیں لاہور جاتی عمرہ سے تو نہیں آئی, کہیں وہاں سے تو نہیں آئی, یہ تو کوئی فرمائشی پروگرام لگ رہا ہے. جی, آپ یہ فرمائیں کہ اب جب حکومت نے اعلان کر دیا آپ کی پارٹی پر پابندی لگانے کا, آپ کی لیڈرشپ پر آرٹیکل 6 لگانے کا, تو اب آپ آل پارٹیز کانفرنس اگر محرم الحرام کے بعد منعقد ہوتی ہے, عاشورہ کے بعد, اس میں آپ شریک ہوں گے؟ آپ کا فیصلہ برقرار ہے یا آپ کی کوئی ریزرویشن ہے؟ دو باتیں میں عارف صاحب کروں گا. اب مجھے بھی تھوڑا سا وقت ہو گیا ہے پارلیمنٹ میں, کوئی 1 دہائی سے زیادہ میں نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں. میں نے ایک چیز افتخار صاحب محسوس کی ہے, جب بھی پولیٹیکل فورسز کسی ڈائلاگ کی طرف جاتے ہیں, کوئی معاملات بہتری کی طرف چلنے کی صورت نکلتی ہے, تو کوئی ایسی فورسز ایکٹیو ہو جاتی ہیں, کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے وہ ڈائلاگ کی کوئی بات اگر کرتا ہے تو وہ بھی پھر اپنا سا منہ لے کر آ جاتا ہے. جیسے کچھ دن پہلے, مہینہ آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں, صدر زرداری صاحب نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا مذاکرات سے مسائل کا حل ہونا چاہیے. بڑی مذاکرات کی بات چلی, تو خان صاحب نے بھی جیل سے کہہ دیا کہ اگر مذاکرات ہوں, میں موجود تھا, میرے سامنے بات کی, مذاکرات اگر ہوں تو میننگ فل ہوں, اور 2 بنیادی نکات ہیں ان پہ ہونے چاہیے, اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ وہ خواجہ سرا حضرات, ان کو جو ہے رؤوف حسن صاحب سے کوئی پتہ نہیں کیا شکایت ہوگی کہ جا کے جانی حملہ کر دیا. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ڈائلاگ کا پروسیس بیک پہ گیا. اچھا, خدا کر کے بجٹ سیشن کے دوران میں نے ایک بات کی, پتہ نہیں آپ نے وہ اسپیچ, میں نے یہ عرض کیا کہ اڈیالہ میں ایک ملنگ آدمی بیٹھا ہے, آپ اس سے بات کریں وہ معاف کر دے گا. میری رائے ہے, آپ اس سے اگری نہ کریں, آپ اس سے بات کریں تب پاکستان چلے گا. اس کے جواب میں میاں صاحب کھڑے ہو گئے, شہباز صاحب, تو شہباز صاحب نے کہا کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات آئی. اب یہ صرف 11, 12 یا 13 دنوں پہلے کی بات ہے, اور اب انہی کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگاؤ, ان کو پھانسی چڑھاؤ, ان پہ پابندی لگاؤ. اب آپ مجھے بتائیں, میں اس شہباز شریف کی بات مانوں, اس کی طرف دیکھوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, چاہے جو بھی ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھیں, یہ کدھر سے بات آئی ہے
کیا یہ مسلم لیگ نون میں سے کیا جو بڑے میاں صاحب ہیں ان کی کیمپ کی طرف سے یہ بات آئی ہے؟ کیا شہباز صاحب اس کے ساتھ ایگری ہیں؟ مسلم لیگ نون کے اندر سے جو اس پہ ڈائسنٹنگ وائسز آ رہی ہیں، کل آپ نے دیکھا ہوگا جو بچی ہے صنم جاوید صاحبہ، ان کو جب دوبارہ انہوں نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی، اب تو شکر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے، تو اس دوران خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک ٹویٹ آیا، یعنی کہ اندر بھی کوئی آوازیں ایسی ہیں، میرے خیال میں خرم دستگیر صاحب کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی بات آئی ہے، سابق وزیر اعظم ان کے شاہد خاقان صاحب بھی اگری نہیں کر رہے اس پالیسی سے، تو یہ جو سارا اچھا پیپل پارٹی اس طرح نہیں لگ رہا آن بورڈ ہے، باقی تو جماعتوں نے NP وغیرہ نے، جماعت اسلامی نے ریجیکٹ ہی کر دیا ہے، جمعیت علماء اسلام نے بھی اس پہ کوئی ملا جلا ہی تاثر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری جماعتیں اگر سپورٹ کریں تو بات ٹھیک ہو جائے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی باتوں کو ان کے اپنے آج کے حلیف یا ابھی ماضی قریب کے حلیف بائے نہیں کر رہے۔ عدم اعتماد کی بات کی گئی ہے آپ کے کیمپ کی طرف سے کل، اور ایک ریئیکشن ہے کل جو اسٹیٹمنٹ آئی اس کی طرف سے، لیکن تحریک عدم اعتماد کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ آپ کے لیے ضروری ہے، اور وہ حاصل کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ ان سے بات ہو سکتی ہے، کوئی چینل ایکٹیو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی آپ کو کوئی رسپانس کر رہی ہے؟ دیکھیں اگر آپ روز کی پارلیمنٹری ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں تو جتنی ان کی لیڈرشپ ہے ان سے تو ہماری سلام دعا رہتی ہے، لیکن کوئی چینل ایکٹیو ہے، کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوگا تو سپریم لیڈر جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم سے ہوگا۔ سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اس کو بعید از قیاس نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ زرداری صاحب اور ہمارے بیچ میں آئیڈیالوجیکل فاصلے اتنے ہیں کہ فی الحال تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی کولیشن گورنمنٹ کی صورت ہو، لیکن میرا سوال ابھی برقرار ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اب کل آپ نے میٹنگ بھی کی، ظاہر بات ہے اس اللہ تعالیٰ کی پریس کانفرنس کے بعد، اب بھی آپ شریک ہوں گے اس آل پارٹیز کانفرنس میں اگر عاشورہ محرم کے بعد ہوتی ہے؟ ابھی تک اس پہ عمران خان صاحب کی طرف سے نو نہیں آیا، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے پنجاب سائڈ پہ، جو میرا بھی پنجاب ہے، مجھے زیادہ محبت پنجاب سے ملتی ہے، پنجاب میں پنچایت ہوتی ہے، ہمارے پشتونخوا سائڈ پہ جرگہ ہوتا ہے۔ جب جرگہ یا پنچایت ہوتی ہے تو لوگ اپنا اختیار پنچایت کے بڑے کو دیتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو ماحول بناتے ہیں، پرانی باتوں کو بھولنے کے لیے وہ ایک اچھی دو باتیں کرتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بلائے پنچایت میں اور ادھر اس نے آپ کی کنپٹی پہ بندوق بھی رکھا ہو۔ اب ایک طرف آپ میرے لیڈر سابق وزیر اعظم جو اس وقت صرف ملک کا نہیں ہے، امت مسلمہ کے بڑے ناموں میں سے، اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم پھانسی چڑھائیں۔ واٹ از آرٹیکل 6؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو پھانسی چڑھائیں گے خدا نخواستہ، اپنے سابق صدر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ APC، تو یا تو پھر یہ جا کے اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ لیکن ہم تو سیاست کے ادنا سے طالب علم ہیں، ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے، اپوزیشن ماحول میں گرمی لاتی ہے، احتجاج کرتی ہے، حکومت جو ہے وہ معاملات کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ یہاں یہ حکومت کا اپنا ہی کوئی مالی خلیہ کا مرض ہے، ان کا اپنا کیمپ ایک پیش پہ نہیں ہے۔ مطلب جن لوگوں کے سہارے آپ نے حکومت بنائی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے اعتماد میں نہیں لیا، اور سابق وزیر اعظم کو اور سابق صدر کو پھانسی چڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ایک سب سے بڑی جماعت کو کس طرح آپ، میرے سے سیاسی کارکن کے طور پہ پوچھیں، میں کہتا ہوں کہ ایسی سیاسی جماعت جس کا قومی اسمبلی میں ایک بھی ممبر نہ ہو، لیکن علاقے میں اس کی تھوڑی جان پہچان ہو، اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں، اس کو بھی آپ قومی دھارے میں لے گئے ہیں۔ آپ اس سے بات کریں۔ اس وقت ملک کے دشمن آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں، اس وقت ملک کے دشمن آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور آپ اپنے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگانے جا رہے ہیں۔ کوئی آپ کا دماغ میں کوئی فرق آ گیا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ جب پابندی لگی، کیا اس وقت یہ فیصلہ درست تھا، یا اس وقت آپ مانتے ہیں کہ غلطی ہوئی آپ کی حکومت سے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معاملات ہوئے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا گیا، وزیر اعظم کے لیول پہ لیا گیا، مجھے بھیجا گیا، میں بیٹھا ساتھ جوزی صاحب سے، اس غلطی کو یا اس معاملے کو جو بھی آپ اس کو کہیں، اس کو فوری طور پہ ہم نے درست کیا۔ لیکن اس کو اس سے کنیکٹ کر دینا، دیکھیں آپ ایک سابق وزیر اعظم پہ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہو، آپ سابق صدر پاکستان پہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر پہ یہ اپنے پے گریڈ سے بہت بڑی بات کر دی ہے عطا تارڑ صاحب نے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بات پاکستان کی سیاست اس کی متحمل ہے۔ میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، یہ جو کل عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ہے، تحریک انصاف پہ پابندی کی ڈیمانڈ کرنا یا اس کا فیصلہ کرنا،
ये पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला है। अच्छा, ये फरमाएं कि अब हुकूमत तुली हुई है इस बात पे कि जो फैसला आया आपके बखसूस नशिस्तों के हवाले से उस पर अमल दरामद नहीं करना, शरीत यही है। दो तरीके हैं, एक वज़ीर सानी की दरख्वास्त जमा करा दी गई है, दूसरा ये है कि स्पीकर साहब और इलेक्शन कमीशन कहेंगे कि जी इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक नजर सानी का फैसला नहीं आ जाता, हतमी फैसला उस वक्त तक देखा जाएगा। तो आपका मुतबादिल अमल क्या है, क्या हिकमत अमली आपने बनाई है कि उस फैसले पर अमल दरामद कराया जा सके, और बाज़ हल्के जो हैं इस पाबंदी को भी उसी तनाजुर में देख रहे हैं? हमारे बड़े अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए पेशावर में बहुत बड़े अहल दीन होते थे मौलाना बिजलीगर साहब। तो वो एक दफ़े खुतबे में उन्होंने बड़ा मशहूर वाक़या सुनाया, सब उस पर बड़े हंसे। हमने तो कैसेट पर सुना था, ये इससे लिंक कर रहा हूँ इसलिए मैं ये बात हूँ। उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि किसी शख्स के बेटे को 20 साल सजा जज ने सुना दी। तो वो बुजुर्ग गाँव में आया, उसने कहा बेटे को मेरे 20 साल सजा होगी है, लेकिन बेटा मेरा उसको मानता नहीं है। तो ये जो हुकूमत है ये माने या ना माने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, अब अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मैं तो जो स्पीकर साहब है उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो मेरा नहीं ख्याल वो आइन से मुबर्रा कुछ करने की वो जसारत करेंगे अयाज सादिक साहब। तो जो कोई नहीं मानेगा, इलेक्शन कमीशन या हुकूमती ओहदेदार या जो भी, तो वो तौहीन अदालत के ज़मरे में आएगा, फिर भुगते। अलीमुल खान साहब पिछले साल वो एक तजर्बा कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ही थी जिसने ये फैसला दिया था। मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं आई फुली एग्री विद यू एज अ लॉयर, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, एज अ कानून के तालिब इल्म। मैं ये कहता हूँ कि बहुत एहतराम है उमर अता बंदियाल साहब का, नाम भी उनका बहुत बड़ी हस्ती के नाम पे है, लेकिन काश वो उस वक्त स्टैंड ले लेते। पूरी पाकिस्तान की जो जुडिशरी है और पूरा वकला बरादरी उनके साथ, और सब आइन और जमहूरियत पे यकीन करने वाले लोग उनके साथ खड़े होते। देखें, जब एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद जब ये फैसला करती है, उसके पीछे आइन पाकिस्तान उसको स्ट्रेंथ देता है। तो उस वक्त मुझे नहीं पता क्या कंप्लेसेंसी आई, क्या मजबूरी आई कि उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। मेरे ख्याल में वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। इस बार मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट इतनी गुंजाइश किसी को देगी। अगर वो इसको नहीं मानेंगे, मेरे ख्याल में दिल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी उसको करेगा गलत काम। मतलब है कि एक और वज़ीर आज़म को या उनके वज़रा को निकलवाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुकूमत से, लेकिन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कोई चीज़ों में हुकूमत को चाहिए कि आइन पे चलें, लेकिन अगर वो नहीं चलते तो फिर तो अल्टीमेटली लॉ टेक्स इट्स कोर्स। माजी की अगर आप मुझे माजी के एक वाक़े की तरफ शायद आपका इशारा है, माजी करीब ही मैं कहूँगा, जब गिलानी साहब को घर जाना पड़ा, गिलानी साहब लिख देते खत, गिलानी साहब लिख देते खत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। तो स्विस बैंक्स में जो पैसे थे वो तो ना गिलानी साहब के थे ना किसी और पीपल पार्टी के, वो तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दावा था कि भाई करप्शन के पैसे स्विस अकाउंट्स में, इनको पाकिस्तान आना चाहिए था। बइसत वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम गिलानी साहब की जिम्मेदारी क्या थी? ओद के मुताबिक क्या उनको जरदारी साहब का वफादार रहना था या आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान का? आप मुझे बताएं। लेकिन वो तो अली मोहम्मद खान साहब अब एक पूरा इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उनसे मुतालिक रेस्ट हिस्ट्री वाली बात है, लेकिन उनका जो कंडक्ट था उस पर भी बहुत से एतराजात जो हैं वो उठते हैं। लेकिन उसके बाद फैसले पर तो खैर राजा साहब ने बात ये फरमाएं कि पार्टी में जो इख्तिलाफात का मामला है, खासतौर पर शेर अब्दुल मरवत साहब जो हैं वो आज़ाद थे या वो पहले से पीटीआई में थे और उनको हल्फनामा जमा कराने की जरूरत नहीं है? देखिए, इख्तिलाफात की जहाँ तक इख्तिलाफात की बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कोई इख्तिलाफात हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई कवर अप कर रहा हूँ पार्टी के मामलात को, नो। एक्चुअली ऐसी इख्तिलाफात मुझे सामने नजर नहीं आ रहे। हाँ, पसंद नापसंद हर जमात में होती है। आप दोनों बैठे हैं, आपकी अपनी टीम में कोई लोग आपको ज्यादा नजदीक होंगे, कोई थोड़ा सा, इसका ये मतलब नहीं है कि इख्तिलाफात है। तो कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक या इख्तिलाफ, मैं पार्टी का अंदर का आदमी हूँ, पुराने लोगों में से मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। जहां तक आपने शख्सियत, जी 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 जी, और उनकी रुकनियत जो मुअत्तल की है, इसका मतलब इख्तिलाफ तो है ना? नहीं, उसको आप देखें, उसको
कोई फॉरवर्ड ब्लॉक कहना या कोई ये कह देना कि दो बड़े ग्रुप्स हैं, ऐसा नहीं है। मरवत साहब के हवाले से पार्टी ने इंटरनल एक फैसला किया उनकी रुकनीत के हवाले से, वो एक अंदरूनी मामला है और उसको वो डील कर लेंगे। मेरे ख्याल में कोई डिसिप्लिन कमेटी बनाई है, उसको वो देख रहे हैं। ये कोई ग्रुप वाली बात नहीं है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। अच्छा, वो फवाद चौधरी साहब जो बातें करते हैं वो किस बात की अक्कासी है? मोहम्मद खान साहब रऊफ हसन साहब पे कहते हैं पैसे लेके तर्जुमानी कर रहे हैं, ना हामिद खान साहब पे कहते हैं, शिबली फराज साहब के बारे में कहते हैं इनकी कैपेसिटी। मैं अर्ज करता हूँ, जिन जगहों पर बैठे हैं। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, मेरे तो कैबिनेट कोलीग रहे हैं, दोस्त रहे हैं, अब भी आप दोस्त कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि उनको इस तरह कमेंट इन लोगों पे इसलिए नहीं करना चाहिए। रऊफ साहब ने मुश्किल वक्त में पार्टी के लिए स्टैंड लिया। एक वक्त ऐसा था कि मैं भी जेल में था, कोई मीडिया पे नहीं था, ये एक आदमी मीडिया पे आता था, फिर इस पे पाबंदी लग गई और अल्टीमेटली पीटीआई के लिए स्टैंड लेने की सजा में उसको शहरत पे हमला हुआ है। जहां तक हामिद खान साहब का ताल्लुक है, हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर हैं। इमरान खान साहब को उन पर एतमाद है, तभी इनको सेनेटर बनाया है, उनको जुडिशल लॉयर्स मूवमेंट का हेड बनाया है। तो दूसरा, जहां तक शिबली फराज का ताल्लुक है, खान साहब के पुराने साथी हैं, चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, उनको घर में मसले पड़े हैं, उनका बेटा साल से ज्यादा छोटा बेटा है, उनका पढ़ नहीं सका, उन्होंने कुर्बानी दी है, तकलीफ उठाई है। और मैं ये नहीं कह रहा कि फवाद साहब पे तकलीफ नहीं गुजरी, उन पे भी तकलीफ गुजरी है। तो इन हालात में एक दूसरे पे ऐसी बातें करना मेरी तो समझ से बाहर है। इससे क्या मिलता है? जब खान साहब ने खुद ही कह दिया है कि सब इंक्लूडिंग फवाद साहब सबके मामला को खुद देखेंगे, केस टू केस देखेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे, तो फैसला तो ना रऊफ भाई के हाथ में है, ना अहमद खान साहब के हाथ में है, ना शिबली फराज भाई के हाथ में है, ना मेरे हाथ में है। तो फिर वो उनको क्यों तख्तादार पे तख्ता मश्क जो बना है? पीटीआई का हिस्सा है अभी, उसका फैसला खान साहब करेंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। शुक्रिया।